درآمدی مصنوعات کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر۔ وفاقی حکومت نے استعمال شدہ 1800 سی سی تک گاڑیوں، موبائل فون، جوتوں، فرنیچر اور آلات موسیقی سمیت 350 سے زائد امپورٹڈ اشیاء پر ریگولر ڈیوٹی ختم کر دی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، بتائیے گا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے مشکل معاشی صورتحال کے باعث جنوری میں درآمدی مصنوعات پر ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی گئی تھی، جس میں جو تیار مصنوعات ہیں اس کے ساتھ بہت سی قسم کے خام میٹیریل پر بھی ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی گئی تھی۔ تاہم اس ریگولیٹری ڈیوٹی سے حکومت کو آمدن تو خاص نہ ہو سکی، ملک بھر سے صرف 400 ملین روپے ٹیکس وصول ہو سکا، مگر اس سے جو کاروبار ہے اس پر بڑے برے اثرات پڑے، جس پر اب حکومت کی جانب سے اس ریگولیٹری ڈیوٹی کے اقدام کو ختم کر دیا گیا ہے، جس پر بزنس کمیونٹی کی جانب سے حکومت کے اقدام کو سراہا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو امپورٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو چھوٹی گاڑی ہیں 1800 سی سے چھوٹی، اور اس کے ساتھ بہت ساری مصنوعات ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں ریگولیٹری ڈیوٹی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے صنعت کار پریشان ہے۔ صدر فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری میاں ظفر اقبال نے تحفظات اور مطالبات بتا دیے ہیں۔ ان کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں فضیل احمد سے۔ جی فضیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، نیپرا کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد جو انڈسٹری مالکان ہیں ان کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ انڈسٹری مالکان کا کہنا ہے کہ پہلے ہی بجلی کی قیمتیں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ انڈسٹری کو چلانا جو ہے وہ ناممکن ہو چکا ہے، اور مزید قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کو شدید جھٹکا لگے گا، اور اس سے نہ صرف انڈسٹری جو ہے وہ بند ہونے کی طرف جائے گی بلکہ لاکھوں مزدور جو ہیں وہ بھی بے روزگار ہونے کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے صدر میاں ظفر اقبال میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کیا کہتے ہیں۔ جی میاں صاحب، کیا کہیں گے جو وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے؟ شکریہ سٹی 41۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان معاشی طور پہ پاکستان کی تاریخ کا انتہائی جو معاشی بحران سے گزر رہا ہے، تو لہٰذا ایسے موقع پہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بلا جواز اور ناقابل قبول ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہماری فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے عہدیداران کی میٹنگ ہوئی ہے خرم دستگیر صاحب سے، اور انہوں نے فکس چارجز کو ویو آف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ حکومت جلد اس پہ عمل درآمد کرے گی، اور اس حالات میں جہاں پہ اس وقت معاشی بحران کنٹینیو ہو رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، تو اس موقع پہ اس طرح کے جو اضافے ہیں وہ معیشت کو قتل کر دیں گے۔ لہذا ہماری کوشش جو ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، ضلع چنیوٹ میں مفت آٹے کی فراہمی کا ٹارگٹ پورا ہونے کے قریب 2,65,000 سے زائد گھرانوں کو 6 لاکھ کے قریب آٹے کے تھیلے فراہم کر دیے گئے۔ بتا رہے ہیں آپ کو، اس حوالے سے مزید بات کریں گے وقار گمن سے۔ وقار، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی ضلع چنیوٹ میں 22 رمضان تک آج جو مفت آٹے کی فراہمی کا ٹارگٹ تھا وہ پورا ہونے کے قریب ہے۔ ڈپٹی کمشنر عاطف رضا کا یہ کہنا ہے کہ اب تک 2,65,000 سے زائد گھرانوں کو 6 لاکھ کے قریب جو مفت آٹے کے تھیلے ہیں وہ تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ ضلع چنیوٹ کی تینوں تحصیلوں میں اب تک 95% جو رجسٹرڈ افراد تھے جن کا تعلق BISP سے تھا اور نادرا سے جو رجسٹرڈ تھے ان کو یہ آٹا فراہم کیا جا چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس تمام عمل کے دوران ضلع چنیوٹ میں کسی بھی مقام پر آٹا کی فراہمی کے دوران کسی کی بدمزگی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 25 رمضان۔ بہت شکریہ وقار اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جنگ میں گندم کی ضلع بندی، داخلی اور خارجی دستوں پر ناکے لگا دیے گئے۔ اسی پر بات کریں گے بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، آگاہ کریں تفصیلات سے۔ جی بالکل، ضلع بھر میں گندم خریداری مہم جاری ہے، اور مجموعی طور پر 26 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ گندم کی بوریاں خریدی جائیں گی۔ اسی حوالے سے ڈپٹی کمشنر کی صدارت میں اجلاس منعقد ہوا۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کی جانب سے بریف کرتے ہوئے بتایا کہ شہر کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان 14 جگہوں پہ ناکے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ اس موقع پر SP موٹر ویز نے بھی شرکت کی، اور اس حوالے سے بتایا گیا کہ وہ گندم جو کہ موٹر وے کی طرف جاتی ہے یا انٹرچینج کراس کر جاتی ہے وہاں پر مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے موٹر وے حکام کو جو ہے وہ اعتماد
بعد میں لیا گیا اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ وہ تمام مشکوک ٹرک یا ڈالے جو کہ موٹر وے سے مختلف شہروں کی حدود سے گزریں گے، موٹر وے پولیس جو ہے وہ جگہ جگہ ان کو چیک کرے گی، اور کہیں پر بھی اگر گندم ملتی ہے تو متعلقہ اضلاع سے جو ہے وہ رابطہ کرے گی۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو بھی گندم جو ہے وہ جھنگ کے کسی ضلع سے، جھنگ کے کسی علاقے سے نکل کر موٹر وے چڑھے تو متعلقہ حکام کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا جائے۔ انہوں نے اس بات کو بھی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے کہ محکمہ خوراک کا عملہ جو ہے وہ موٹر وے کے جو انٹرچینجز ہیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ ریونیو فیصل آباد کے مسائل بڑھ گئے، سب رجسٹرار کی عدم موجودگی سے 2 ہفتوں سے رجسٹریوں کا کام ٹھپ ہو گیا۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان بتائیے گا۔ بات کریں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے تو یہاں پر جو مسائل کا انبار لگا ہوا ہے اور سب رجسٹرار اپنی سیٹوں پر نہیں بیٹھ رہے، جس کی وجہ سے رجسٹریوں کا کام عملاً معطل ہوا پڑا ہے، اور یہاں پر ریونیو کے جو ٹیکسز ہیں وہ بھی اکٹھے نہیں ہو پا رہے۔ کیا وجوہات ہیں؟ یہاں پر ہمارے ساتھ ریونیو سے وابستہ ایڈوکیٹ چوری عبدالحفیظ موجود ہیں۔ فی صاحب بتائیے گا کیا مسئلہ آ رہا ہے سامنے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہے کہ فیصل آباد کچہری میں جو مافیا وہ سٹرانگ ہے۔ دوسری بات جو افسر ہیں وہ بھی کام نہیں کرتے، ان کے جو رفقا کار ہیں، ان کے دفتر کے آدمی، ایک آدمی جو وہ پی این بھی ہے اس نے بھی 3 گاڑی رکھی ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ جب کوئی وکیل اصلی رشتے لے کے بھی جاتا ہے تو تب بھی وہ ٹانگیں اڑاتے ہیں۔ اور دوسری بات جو میجورٹی وکلا کی ہے وہ ٹیکسز ہی جمع نہیں کراتے اور ان پر پریشر ڈال کر وہ رجسٹریاں پاس کرواتے ہیں، جس سے ملکی جو خزانہ وہ بھی خالی رہا ہے اور ان کی جیبیں بھری ہیں۔ تو میں اتھارٹی کو، کمشنر فیصل آباد اور ڈی سی فیصل آباد سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ معاملات کو ڈیپلی دیکھیں۔ ایک بات یہ ہے کہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ بھی مافیا کے نیچے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں جگہ جگہ غیر قانونی سائن بورڈز کی بھرمار، ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد نے نوٹس لیتے ہوئے بورڈ اتارنے کا حکم دے دیا۔ مبشر حسن نقوی بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں جگہ جگہ غیر قانونی سائن بورڈز کی بھرمار ہے۔ اس حوالے سے عوامی شکایات بھی سامنے آ رہی تھیں، جس پر ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد نے ضلع کونسل کے چیف آفیسر انور بیگ کو ہدایات جاری کی ہیں کہ اس حوالے سے سروے مکمل کیا جائے کہ کس کس جگہ پر غیر قانونی جو سائن بورڈز ہیں وہ لگائے گئے۔ بلا شبہ یہ سائن بورڈز کسی بڑے حادثے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کی شہر کی بات کی جائے یا نواحی علاقوں کی بات کی جائے تو اس قسم کے بورڈ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، جس پر ضلع کونسل کے چیف آفیسر انور بیگ کا یہ کہنا ہے کہ ایسے سائن بورڈز جو رجسٹرڈ نہیں ہیں اور وہ اب باقاعدہ ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، ان سے نہ صرف ریکوری کروائی جائے گی ان کے بلکہ جرمانے بھی کیے جائیں گے۔ ایسے افراد کو سائن بورڈز لگانے کی اجازت ہوگی جنہوں نے باقاعدہ NOC کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں ہزاروں فیکٹریاں، لومز اور کارخانے بھی، لیکن انسپیکشن کے لیے محکمہ لیبر کے لیے صرف چند لوگوں پر مشتمل عملہ لگایا جا سکا ہے۔ بات کریں گے فصیح نقوی سے، بتائیے گا فصیح۔ آپ کو اپڈیٹس کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ فیصل آباد میں ہزاروں فیکٹریاں، لومز اور کارخانے بھی، لیکن انسپیکشن کے لیے محکمہ لیبر کے لیے صرف چند لوگوں پر مشتمل عملہ لگایا جا سکا۔ FDA کے زیر انتظام 17 ہاؤسنگ کالونیوں کے رہائشیوں کے لیے اسمارٹ کارڈ کا اجرا کر دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں وقاص بیگ سے۔ جی وقاص بیگ، اسمارٹ کارڈ سے کیا فائدہ ہوگا، آگاہ کیجیے گا۔ اچھا بالکل، FDA کے زیر انتظام چلنے والی تمام تر رہائشی کالونیوں کے رہائشیوں کو جو ہے اسمارٹ کارڈ آج جاری کر دیے گئے ہیں، آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسمارٹ کارڈ کے حوالے سے تمام تر ریکارڈ جو ہے اس کی ڈیجیٹلائزیشن مکمل ہو چکی ہے، جس کے بعد شہریوں کو اس طرح سے فائدہ پہنچایا گیا ہے کہ اب پوری فائل لے کے آفس آنے کے بجائے صرف اپنا اسمارٹ کارڈ جو ہے وہ آفس لے کے آئیں گے۔ DG FDA محمد آصف چودھری کی جانب سے باقاعدہ افتتاح کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے سر یہ بتائیے گا کہ FDA سٹی ہو یا دیگر ایسی کالونیاں جو FDA کے زیر انتظام ہے، سب کے اسمارٹ کارڈ جو ہیں اب جاری کیے جا رہے ہیں، باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا، کیا فائدے حاصل ہو سکیں گے اس سے ان رہائشیوں کو جو مختلف کالونیوں میں رہتے ہیں؟ یہ جی ہمارے 17 کالونیز ہیں جو FDA کے پاس ہیں اپارٹ فرام FDA سٹی۔ تو لاسٹ ایئر یہ کانٹیکٹ ہوا ہے ہورائزن کے ساتھ، تو انہوں نے 1 سال میں بڑا اچھا کام کیا ہے، سارا ڈیجیٹائز ریکارڈ ہو گیا ہے۔ پھر آ کے ہم نے ریویو کیا تو آئی ایمفیسائز دیم
کہ اب امیڈیٹلی جو ہیں وہ اسمارٹ کارڈ ایشو کیے جائیں. تو انہوں نے بڑے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں یہ اسلام آباد سے پرنٹ ہوئے ہیں. جس طرح آپ دیکھتے ہیں QR کوڈ لگا ہوا ہے, یہ سارٹ آف ایک معیار ہے, ایک سٹیپ لیا گیا ہے یہ انشور کرنے کے لیے کہ اس کو کاپی نہ کیا جائے. پھر جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے, آپ جسٹ اسکین کریں تو ساری اس کی اونر کی انفارمیشن ڈیٹیل آ جاتی ہے. آپ نے پراپرٹی ٹرانسفر کرنی ہے, کسی اور کام کے لیے آنا ہے, یو نیڈ ناٹ. اویس اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. صنعتی شہر میں انڈسٹریل صارفین کے لیے اچھی خبر. فیسکو نے 100 kVA کے 60 ٹرانسفارمر اور 50 kVA کے 23 ٹرانسفارمر جاری کر دیے. مئی کے آخر تک زیر التوا انڈسٹری کنیکشن لگانے کی ہدایت جاری کر دی گئی. صنعتی شہر میں انڈسٹریل صارفین کے لیے اچھی خبر. فیسکو نے 100 kV کے 60 ٹرانسفارمرز کی منظوری دے دی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. فیسکو نے 60 kV کے 23 ٹرانسفارمرز جاری کر دیے ہیں. مئی کے آخر تک زیرو التوا انڈسٹریل کنیکشن لگانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. ڈیپٹی ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام احسان اللہ کمبوا نے احمد پور سیال کا دورہ کیا ہے. رقوم میں کٹوتی کی شکایت سننے کے لیے کیمپ لگایا گیا ہے. بات کریں گے عمار یاسر سے. عمار اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے سہمائی اقساط کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں ڈپٹی ڈائریکٹر جنگ احسان اللہ کمبو اور جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب شاہ کی جانب سے تحصیل احمد پور سیال میں جو ہے وہ شکایتی کیمپ لگایا گیا تاکہ کسی بھی خاتون یا دیگر خواتین جن کی جو ہے وہ رقوم کی ادائیگی کے دوران کسی قسم کی بھی کٹوتی کی گئی تو اپنی شکایت یہاں پر درج کروا سکتے ہیں. یہاں پر بینک کا عملہ بھی موجود ہے. یہاں پر جو ہے وہ تحصیل احمد پور سیال کے فرنچائزی بھی موجود ہیں. بے نظیر پروگرام کی قسط ہم نے 8500 پر بینیفیشری پلس ان کے بچوں کے وظائف وہ ٹرانچ ہم نے تقسیم کی ہے ہمارے HBL کنیکٹ کے ساتھیوں نے, فرنچائزر اور ریٹیلرز نے. تو اس میں ہم نے پوری طرح سے پورے ضلع میں سخت مانیٹرنگ کی ہے اور جہاں کہیں بھی کوئی امبیزلمنٹ ہمیں نظر آئی ہے, کٹوتی نظر آئی ہے, وہاں پر ہم نے لیگل ایکشن لیے, FIR بھی کروائی ہیں. مزید ہم ہر تحصیل میں کیمپ لگا رہے ہیں. ہر یونین کونسل اور گاؤں میں ہم کیمپ لگائیں گے. ان خواتین کو بلا کر پوچھیں گے کہ کسی نے اگر آپ کی کٹوتی کی ہے غیر قانونی تو ہمیں بتائیں. یاسر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھے آپ کو بتائیں, فیصل آباد میں قتل کیس کی 2 ملزمان کو سزائے موت اور جرمانے کی سزا سنا دی گئی. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سعید اختر نے فیصلہ سنایا. یونس کو 2 بار سزائے موت اور ندیم کو 1 بار سزائے موت کا حکم سنایا گیا. ضلع یونیورسٹی فیصل آباد میں وائس چانسلر کی مدت تعیناتی ختم ہونے کے قریب ہے, لیکن تاحال نئے وائس چانسلر کی تقرری کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے جا سکے. ڈاکٹر فاروق تنویر کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے فری کین کو 19 اپریل کو طلب کر لیا. اپڈیٹ کریں آپ کو. وائس چانسلر ضلع یونیورسٹی کی مدت تعیناتی ختم ہونے کے قریب ہے. تاحال نئے وائس چانسلر کی تقرری کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے جا سکے. سیکرٹری ہیلتھ علی جان خان کا ڈسٹرکٹ اسپتال چنیوٹ کا دورہ. ایمرجنسی سمیت مختلف وارڈز کا جائزہ لیا. اسی حوالے سے مزید جانیں گے بابر منیر سے. جی بابر, بتائیے گا. ہیلتھ علی جان خان نے آج چنیوٹ DHQ کا وزٹ کیا ہے. CEO ہیلتھ اور MS کی طرف سے انہیں ہسپتال کے جو مسئلے مسائل ہیں اس پر جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے. اسی سلسلے میں سیکرٹری ہیلتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر, آپ کے آنے سے پہلے ڈاکٹرز کے پاس سسٹم پڑے تھے جس میں وہ ادویات لکھتے ہیں, پھر وہ ادھر ٹیلی ہونی ہوتی ہے, وہ ہٹا دیے گئے ہیں. اس کی ایک تو وجہ بتا دیں. دوسرا, جو ہمارے CM صاحب ہیں ان کا بڑا کلیئر ویژن تھا کہ ہاسپٹل میں تمام مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے, سروس ڈلیوری بہتر ہونی چاہیے. ہاسپٹل کے کیا کیا مسائل ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن. دیکھیں جی, میرا جو وزٹ ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے تاکہ جو ہاسپٹلز میں آن گراؤنڈ سچویشن ہے ان کو دیکھا جائے, جو سٹیپس ہم لے سکتے ہیں مریضوں کی بہتری کے لیے, ادویات کی فراہمی کے لیے, ایکوپمنٹ کے لیے, وہ دیے جائیں. چنیوٹ کی اگر ہم کانٹیکسٹ میں بات کریں, آپ لوگ اگر چنیوٹ سے تعلق ہے تو آپ کو یہ ہسپتال 2015 میں بھی یاد ہوگا اور اب بھی آپ اس کو دیکھیں تو اس کے مقابلے میں یقیناً اس میں بہت بہتری آئی ہے. یہاں پہ CT اسکین مشین لگائی گئی. بہت شکریہ بابر منیر اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں محکمہ خوراک کا محکمہ صحت انتظامیہ کو مراسلہ جاری. خوراک کے سبب بیمار ہونے والے مریضوں کی فہرست مانگ لی گئی. مارچ میں کتنے مریض رپورٹ ہوئے آگاہ کیا جائے. CEO ہیلتھ تمام اسپتالوں سے تفصیلات لیں گے. خوراک کے سبب بیمار ہو کر ہسپتالوں آنے والے مریضوں کی تعداد اور وجہ معلوم کی جائے گی.
महकमा खुराक के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा खुराक का महकमा सेहत इंतजामिया को मुरासिला। मौसम बहार शजरकारी मुहिम पंजाब भर में 3 करोड़ पौधे लगाने का खदम मुकर्रर कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान बताइए। फैसलाबाद में शजरकारी मुहिम 2023 के लिए महकमा जंगलात फैसलाबाद को चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानब से हदायत जारी कर दी गई हैं कि जल्द से जल्द मुकर्रर किया जो टारगेट है वो मुकम्मल किया जाए और निगरान वज़ीर पंजाब की हदायत पर सूबा भर में 3 करोड़ पौधे लगाने का हदफ जो मुकर्रर कर रखा था। फैसलाबाद में महकमा जंगलात फैसलाबाद जो है वो 14,40,000 से ज़ायद फैसलाबाद में पौधे लगाएगा। तलीमी अदारे, सरकारी अदारे, अहम शाराएँ और सड़कों में जो है वो महकमा जंगलात की जानब से सेमिनार्स, आगाही मुहिम और पौधे लगाने का जो अमल है वो शुरू किया गया था। अभी जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानब से महकमा जंगलात फैसलाबाद के कमिश्नर्स और जंगलात हकाम को जो है वो हदायत जारी कर दी गई हैं कि जल्द से जल्द जो है अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। होन पर तबस्सुम टॉबरटेक्सिंग सिंह के ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग अफराद ने ईद पर अपनों से मिलने की आस लगा ली। अहमद नदीम बताएगा इस हवाले से। ईद के मौका पर हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि ईद जो है वो अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ मनाएं। ताहम टॉबरटेक्सिंग सिंह के ओल्ड एज होम में मुकीम अफराद भी ईद के मौका पर अपने प्यारों के मुंतज़िर हैं। ये लोग जो किसी न किसी मजबूरी के तहत अपने घरों से दूर हैं, इनसे बात भी करते हैं कि आप बताइएगा ईद आपकी किस तरह से गुजरती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ईद तो उनकी होती है वो अपने अजीज़ों रिश्तेदारों बच्चों में हों। हमारे बच्चे हमसे दूर हैं या उन्होंने हमें दूर कर दिया है। हमारी क्या ईद है? ईद तो उनकी होती है जो फैमिली के साथ मुंसलिक हों। तो हमारी तो ओल्ड एज होम में ईद गुजरती है। यही हमारा घर है। ये बहुत जो शुक्रिया अपडेट करने की। रमजान उल मुबारक का आखिरी अशरा, ईद में चंद दिन बाकी। फैसलाबाद के बाजारों में गहमा गहमी, शहरी ईद शॉपिंग में लग गए। मरियम रजा बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल शहर आ चुकी है। फैसलाबाद में खवातीन जो है वो शॉपिंग करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, बेशक जूते हों, कपड़े हों या उसके साथ साथ ज्वेलरी हो, खवातीन हमेशा पेश फैसलाबाद में खवातीन जो है जूतों की शॉपिंग जो है वो करती हुई नजर आ रही हैं। बच्चों की शॉपिंग जो है वो भी की जा रही है। तो इसके साथ साथ खवातीन जो है ईद के जोड़ों के साथ मैचिंग जूती लेने के लिए यहाँ पे बेहद नजर आती हैं। इसका हमारे साथ खवातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर ईद की शॉपिंग करनी है, क्या कहेंगी कि रेट्स किस तरह से चल रहे हैं? बहुत ज्यादा रेट है बेटा, बहुत ज्यादा। बच्चे तो मांग रहे हैं, फिर क्या करें हम। बहुत ज्यादा रेट है, कम ही नहीं हो रही रेट तो बच्चों का दिल रखने के लिए ईद पे फिर किस तरह से गुजारा करते हैं? बस करते हैं ना फिर गुजारा, रोटी पूरे करें तो कपड़े लेके दे बच्चों को। बिल्कुल यहाँ रोटी। मरियम रजा अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया मरियम आपका। फैसलाबाद जंग रोड पर मॉडल बाजार के गारमेंट्स मार्केट में ग्राहक ना होने के बराबर। सस्ते दाम कपड़े बेचने वाले दुकानदार रश बढ़ने की उम्मीद के लिए दुकानों पर मौजूद हैं। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली नारू से। अली बताइएगा। जी बिल्कुल, आम तौर पर जब मॉडल बाज़ार का नाम आता है तो जहन में चीनी, घी, आटा, सब्जियां, गोश्त वगैरह ही आते हैं। लेकिन यही नहीं, बल्कि जो जंग रोड पर वाक़या मॉडल बाज़ार है, इसमें गारमेंट्स की मार्केट भी है, जहां पर बकिया आम मार्केट की निस्बत सस्ते दामों आपको कपड़े मिल सकते हैं। गारमेंट्स की जो चीज़ें हैं वो बड़ों की गारमेंट्स हो या छोटे बच्चों के लहंगे, कुर्ते, कुछ भी हो, यहाँ से अवेलेबल है, यहाँ पर मिलती हैं चीज़ें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ, मेरे दुकानदार, इनसे बात करते हैं क्या मामला है। जनाब बताइएगा, आम मार्केट की निस्बत यहाँ पर रश्तों में काफ़ी कदरे कम दिखाई दे रहा है, इसकी क्या वजह है? और दूसरा, यहाँ पर सस्ते दामों जो चीज़ें बिक रही हैं उस हवाले से बताइए। उसका ये है ना कि सर के क्या कहते हैं कि इधर मॉडल बाज़ार में ना इधर रेट कम होते हैं, ठीक है कि नहीं, बाकी की निस्बत। लेकिन इन कस्टमर को पता नहीं है कि इसका क्या रेट है। इसका रेट भी मुनासिब है, ठीक है, और बाकी की निस्बत उधर रेट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हमारे इधर रेट कम है, इसलिए हमारा रेट भी कम है। ये बताइए, रेट्स कम क्यों हैं? और भी मार्केटें हैं वहाँ पर ज़्यादा रेट्स हैं, यहाँ पे कम क्यों? इधर भाई रेट कम है इसलिए क्योंकि इधर प्राइस कम है। इधर यानी कि जो रेंट है ना वो कम है, इसलिए हम भी कम देते हैं। अच्छा, जो इस वक्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।